السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 260۔ سورت ابراہیم، آیات ہیں 034 سے لے کر 042 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور تمہیں دیا تمہاری منہ مانگی چیزیں، مطلب جس چیز کا تمہیں تقاضا تھا وہ چیزیں تمہیں فراہم کی گئی۔ یعنی انسان دنیا میں آیا، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ نے عطا کی، اسے کہا گیا ہے جو تم نے مانگا۔ اب اس کی نعمتیں جو ہیں اللہ کی تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بے بس ہیں۔ جیسے اللہ کی ایک ہی نعمت کو لیجیے، پانی، تو اس کی ایک نعمت میں کئی نعمتیں ہیں۔ جیسے پانی کا اسے ملنا یہ ایک نعمت ہوئی، پھر وہ گھونٹ گھونٹ سے پیتا ہے تو نیچے اترنا یہ بھی ایک نعمت ہوئی، اس لیے کہ بسا اوقات وہ رک جائے۔ اب پانی اگر رک گیا حلق میں تو سانس رک جائے، موت واقع ہوتی ہے۔ پھر ایک معدے کا قبول کرنا، اس کا جسم کا اجزاء یعنی جز بننا، پیشاب کے ذریعے سے فاسد مادے کا خارج ہونا، تو یہ آپ غور و فکر کریں، کئی نعمتیں ایک نعمت میں تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ اس سے مراد کون؟ مومن نہیں، مومن تو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا اور ناشکرا بھی نہیں ہوتا، یہ کافر کی خاصیت ہے۔ اب اگلی آیت سے دعائے ابراہیم علیہ السلام تو سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب اس شہر کو، مکہ، اس لیے کہ آپ آئے تھے حضرت حاجر اور اسماعیل کو لے کر اس جگہ پر، تو اس شہر کو امن والا، یہ دعا کی۔ آج تک وہ امن والا شہر ہے دوسرے شہروں کی بنسبت، چونکہ وہ بت خانے سے آئے تھے۔ بت خانہ یعنی ان کا جو گھر تھا، وہاں بت تراشے جاتے تھے، تو کہہ رہے ہیں پناہ دے مجھے اور میرے اولاد کو کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو یہ دعا کا سلسلہ ان کا شروع ہوا ہے، تو سنیے ابھی بتوں کے تعلق سے ان کے کیا تاثرات۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، انہن یعنی بتوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ مطلب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بت کچھ کر سکتا ہے، ہمیں دے سکتا ہے، اسی لیے تو جاتے ہیں نا، تو اس کو نسبت کی بتوں کی طرف۔ مگر کلمات دعا یا انداز دیکھیے کہ جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، یعنی بتوں کو ترک کرے، اور میں جو دعوت دے رہا ہوں توحید سے اختیار کرے تو وہ مجھ سے ہے۔ لیکن اگر اس کسی نے نافرمانی کی میری تو کیا کہہ رہے ہیں سنیے، تو غفور اور رحیم ہے۔ تو اختیار اللہ کو، اس لیے کہ تو غفور اور رحیم ہے، کس کی گرفت کرے، کسے معاف کر دے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ چھوڑ دیا اس پر، یعنی کلمات دعا یہ دیکھے کیا جامع کلمات ہیں۔
اب جس وقت وسایا تھا اس سرزمین پر جہاں کعبہ بنا ہے تو کس طرح دعا گو ہوتے ہیں، سنیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے رب، میں نے بسایا میری اولاد کو ایسی وادی جو بے کھیتی والی ہے، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میدان ہے، صحرا ہے، اور پھر تیرے مقدس گھر کے پاس. تو یہ تو اپنی کیفیت بتلا دی کہ میں نے اولاد کو یہاں رکھا ہے اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. تہوی الیہم، چنانچہ یہی ہوا، لوگ آئے وہاں بسے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی آتا ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. تہوی الیہم ورزقہم، اور انہیں رزق دے، یعنی من الثمرات، میوے پھل، تاکہ وہ شکر کرے. چنانچہ دیکھیے اس دعا کے بموجب اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل فراہم کیے ہیں کہ مکہ میں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں، ورنہ پھل تو بہت سارے ہیں مگر ہر ایک کا ایک وقت ہے. تو یہ دعا سن لی. اچھا مزید سنیے. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. یہ تو توحید کی بات ہے. اللہ کی کبریائی ہے کہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہر چیز آتی ہے اس میں. اور جو ہم تقاضے پیش کرتے ہیں، اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں. یہ کلمات کہتے ہیں حمیدہ، تعریفی، یہ پیش کر رہے ہیں. پھر تعریف کر رہے ہیں یعنی بطور شکر کے. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دیکھیں، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفوں کا مستحق اللہ جس نے مجھے وہب عطا کیا بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق. وہب کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی عوض کے، اللہ کی جانب سے. اسماعیل کو، اسحاق کو. یقیناً میرا رب لسمیع الدعاء، کہ دعاؤں کا سننے والا ہے. تو یہ دو ہی نام لیے. اب یعقوب کا نام لینے کی ضرورت نہیں، پھر یعقوب بھی پیدا ہوئے، کبھی یعقوب علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے کبھی نہیں. تو یہ طریقہ ہے آیات کا، کبھی مختصر کبھی مفصل. اب جب ذکر کیا خانہ کعبہ، یعنی جو تیرا مقدس مقام ہے وہاں، اولاد کا اور روزی وغیرہ، تو اب پھر دعا گو ہو رہے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. بنا مجھے نماز کا پابند اور میری اولاد کو. دیکھیں انسان کو ہمیشہ متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف. انسان میں کتنی ہی تڑپ ہو، تہجد گزار ہو، نفلیں برابر پڑھتا ہو، پھر بھی متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ کی طرف کہ مجھے پابند بنا، اس پر ثابت رکھ، اور دعا ہماری قبول فرما. جی مزید. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی
جیسا کہ حق ہے انسان حق ادا نہیں کر سکتا، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو، سبوں کو لے لیا جبکہ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب والدین کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ اس وقت ہے جب آپ پر یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ آیات بالکل واضح ہیں، ہو چکی ہیں، تو یہ اس وقت کی دعا ہے جی۔ بعد میں آپ نے ترک کر دیا جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اب ایک مجموعی طور پر نصیحت ہے، سنیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے جو کچھ کہ کر رہے ہیں ظالم، یعنی یہ جتنے مجرمین ہیں کیا کر رہے ہیں جرم، اور اللہ نے ان کی گرفت نہیں کی، تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ بے خبر ہے، نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ تو اب انہیں جو ڈھیل جاری ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ اس لیے تاکہ اس دن تک کے لیے کہ پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں لوگوں کی۔ یہ کون سا منظر ہے قیامت کا؟ تو ڈھیل دینے میں دو چیزیں ہیں، ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ رجوع کرے، ایک چیز۔ اب جو ڈھیل دی جاتی ہے کبھی دنیا میں گرفت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، تو انسان سوچتا ہے نا کہ یہ تو مجرم ہے، تو ایسا مت سوچو۔ اگر دنیا میں ان کی گرفت نہیں ہوئی تو جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس وقت اس دن تک انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ مطلب ہے کہ مہلت تو دی جاتی ہے، مگر کتنی مہلت یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ تو جسے زیادہ مہلت ملے اسے بڑے مواقع فراہم رہتے ہیں کہ بھائی ہدایت کو قبول کریں، مگر ان کی بد نصیبی کہ پہنچ جاتے ہیں اس دن تک جس دن کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو پھر ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔